اس سے کیا معلوم ہوا کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں کہ ہم مذہبی مسلمان ہیں، دین شروع ہوتا ہے دکان پر، مذہب کا کام ہے مسجد کے اندر، دین ہے دکان پر، گھر کے اندر، معاشرے کے اندر، سیاست کے اندر، معیشت کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر، سمیدان کے اندر، آئین کے اندر، قانون کے اندر، کچہری کے اندر، عدالت کے اندر۔ بتاؤ یہ جتنے مقامات جو پریکٹیکلی امت محمد کی آماج گائے ہیں، کیا آپ کو ان تمام جگہوں پر اللہ کے نبی محمد کا کئی نام نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم مذہبی طور پر تو مسلمان ہیں، لیکن اسلام کو ایز اے دین، زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا جو کوڈ آف لائف ہے، جس سے بازار کے اندر پاکیزگی آئے گی، چیزوں کے اندر آسودگی آئے گی، معاشروں کے اندر امن آئے گا، رزق کے اندر حلال آئے گا، سود سے چھٹکارا آئے گا، مدینے کا نظام اسلامک سوسائٹیز کے اندر ڈومینیٹ ہوگا۔ ہم مذہب کو اختیار کرنے کو تیار ہیں، نماز چھوڑنے کو تیار نہیں، روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں، حج چھوڑنے کو تیار نہیں، عمرہ چھوڑنے کو تیار نہیں، لیکن ان چند عبادات کے علاوہ باقی دین محمد کو اختیار کرنے کے لیے آج کی امت محمد تیار نہ بولو۔ پریکٹیکلی تو وہی ہے، ابھی آپ کے معاشرے کا، آپ کی سوسائٹی کا حصہ ہوں، یہ ہے دین محمد کی معیشت۔ تم نے کلمہ نبی کا پڑھا اور معیشت IMF کی چلائی، تم نے کلمہ نبی کا پڑھا اور ملک کے وسائل امریکہ کے حوالے کیے، تم نے کلمہ محمد کا پڑھا اور اس ملک کے اندر سود کا نظام چلایا، پھر کہتے ہو ہم ترقی نہیں کرتے، ہم کامیابی سے ہمکنار کیوں نہیں ہوتے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کشانوں پر، برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ تمام تعریفیں
اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کے لائے ہوئے دین کی وجہ سے آج ہم صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ اگر ہمارے اوپر اللہ کا خاص فضل اور اللہ کا احسان نہ ہوتا، ہم میں سے ایک مسلمان بھی صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا تھا۔ مسلمانوں پر، امت محمد پر اللہ رب العالمین اپنی سب سے بڑی نعمت اس کا بیان فرما رہے کہ میرے جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ اس کو مکمل فرما رہے ہیں، اور فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں اپنی نعمت کو آپ کے اوپر تمام کر رہا ہوں، الیوم، آج کے دن۔ اور وہ کیا نعمت ہے کہ اللہ راضی ہوا تمہیں دین اسلام دینے پر، دین اسلام، جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اللہ کے نزدیک اور کوئی دین نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ ضرور پڑھا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، صبح و شام کے اذکار کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ 3 مرتبہ ان نعمتوں کا اور اس عقیدے کا ایکسپریشن، اظہار اور ڈکلریشن ہر مسلمان کی زبان سے ہونی چاہیے، صبح بھی شام بھی، تاکہ کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ، کوئی غلط فہمی، کوئی ابہام، کوئی ہچکچاہٹ، کوئی ہیزیٹیشن، کوئی لکنت، کوئی رکاوٹ، راستے کے اندر کوئی ہرڈل مومن کے کبھی درپیش نہ ہو۔ مومن کبھی دوراہے کی بات نہ کرے کہ رضیت باللہ ربا، کہ میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر، کہ اللہ کے علاوہ میرا اور کوئی رب نہیں اور مجھے ضرورت بھی نہیں، وبالاسلام دینا، اور جو دین اسلام ہے وہ میرا دین ہے، وبمحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ یہ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح و شام ان 3 الفاظوں کو 3 مرتبہ دہرائے گا، فرمایا میں محمد اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں ضرور اس کی قیامت کے دن سفارش کروں گا، اس کی شفاعت کروں گا، وہ میری شفاعت کا مستحق ٹھہر جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، دین کے اندر اور مذہب کے اندر کچھ فرق ہے۔ آج ہم جو مسلمان ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں کہ مسلمان دنیا میں رسوا کیوں ہیں، مسلمان دنیا کے اندر ذلیل کیوں ہیں، مسلمان دنیا کے اندر غلام کیوں ہیں، مسلمان دنیا کے اندر محکوم کیوں ہیں، جبکہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، تراویح ہم پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، خیرات ہم کرتے ہیں، مسجدیں ہم بنواتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں عمرے ہم کرتے ہیں، اور حج کا 40 لاکھ 5 ملین کے قریب کا اجتماع ہمارا ہوتا ہے۔ صبح و شام قرآن مجید کا ناظرہ، ترجمہ القرآن کلاس اور سب کچھ ہم کرتے ہیں،
तस्बीह मेरे हाथ से नहीं छूटती, इस्लाम गालिब क्यों नहीं आता, इस्लाम दुनिया के अंदर डोमिनेट क्यों नहीं होता, दुनिया के अंदर काफिर का वकार, उसका रोब, उसका जाहो जलाल खत्म होने पे क्यों नहीं आता। मेरे मोहतरम भाइयों, ये चीजें आज वायरल हैं इंसानी बिलखसूस मुसलमानों के ज़हन के अंदर और कुलूब के अंदर। मोहतरम भाइयों, हमने जो इस्लाम को इख्तियार किया हुआ है, एज ए दीन इख्तियार नहीं किया, एज ए मजहब इख्तियार किया हुआ है। मजहब जो होता है ये चंद इबादात का मजमुआ होता है, चंद इबादात। जिस तरह ईसाइयों में, क्रिश्चियनिटी के अंदर एज ए मजहब उन्होंने ईसाइयत को कबूल किया हुआ है, एज ए दीन उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। ये आप देख लें कि उनकी चंद औरतें होती हैं जिनको नन्स कहते हैं, और चंद लोग होते हैं जो उनको पता नहीं फादर और बिशप वो क्या बोलते हैं, जो सारी जिंदगी शादी नहीं करते, सारी जिंदगी मैरिज की तरफ नहीं जाते। उनको पूछो कि आप मैरिज क्यों नहीं करते, शादी क्यों नहीं करते। जो गिरजों के अंदर सफेद कपड़ों में मलबूस और सफेद स्कार्फ लिए हुए उनकी जो औरतें नजर आती हैं, जिनको नन्स कहते हैं, क्यों नहीं शादी करती। वो कहते हैं कि हमारे नबी यस्सु मसीह जो थे उन्होंने शादी नहीं की थी, लिहाजा हम शादी नहीं करेंगे। अब ईमानदारी से बताएं कि अगर ये यस्सु मसीह का तरीका है तो फिर चंद लोगों के लिए, फिर सारी ईसाइयत और जितनी क्रिश्चियनिटी है वो सारे करें, वो शादी ना करें। अपने नबी की मानकर, नबी के तरीके पर चलकर, यस्सु मसीह की प्रैक्टिस पर अमल करके आप शादी ना करो, फिर तो मजा है कि आप सारे ईसाई उनकी बात के ऊपर अमल कर रहे हो और सारा हफ्ता वो गिरजों का रुख नहीं करते, चर्च का रुख नहीं करते, सिर्फ संडे को, इतवार को आकर पूरे हफ्ते के जो गुनाह, पाप, सूद, हराम, जुआ, सट्टेबाजी, हराम खोरी और ये सुअर का खाना और पता नहीं क्या क्या, उनके नजदीक आज कोई हराम है ही नहीं। यूरोप के अंदर चले जाओ, शैतान की पूजा तक होती है यूरोप के अंदर। ईसाइयत के नाम पर गिरजे वीरान हो गए। अक्सरियत उनकी जेसिस को छोड़कर, यस्सु मसीह को छोड़कर शैतान के पुजारी बन गए। सिर्फ उनका काम यह है कि इतवार को वो अपने गिरजे में आएंगे, बड़े एहतमाम के साथ नहा धोकर, कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर और आकर पादरी के सामने अपने गुनाहों को कन्फेस करेंगे, गुनाहों का इकबाल करेंगे कि मैंने हफ्ते को ये गुनाह किया, जुमे को ये गुनाह किया, जुमेरात, बुध, मंगल को, सोमवार को मैंने ये गुनाह किया। और वो सारे गुनाह आकर गिरजे के अंदर पादरी के सामने एक छोटे से सुराख के अंदर मुंह लगाकर, जहां सिर्फ पादरी, फादर उनके गुनाहों को सुनेगा और वो नीचे से थोड़ा सा नजराना, चंदा, पैसा, डॉलर, पाउंड जो भी उसको थोड़ा बहुत दे देंगे और पादरी कहेगा कि जाओ पिछले हफ्ते के गुनाह यस्सु मसीह आपके पी गया, यस्सु मसीह आपके साफ कर गया, अब अगले हफ्ते गुनाह करने की तैयारी और करो। ये एज ए मजहब है। आप गौर करें कि क्या हमारे मुसलमानों के अंदर भी इससे मिलता जुलता सिस्टम नहीं है, इससे मिलता जुलता निजाम नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ इतना मुशाबे हो जाएगी जिस तरह पांव का एक जूता दूसरे जूते के मुशाबे होता है। पांव का एक जूता दूसरे जूते के मुशाबे होता है।
کہ दोनों पांव के जूते वजन के अंदर, वेट के अंदर, मटेरियल के अंदर, मास के अंदर, बनाने के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हर लिहाज से दोनों पांव के जूते शक्ल के अंदर एक जैसे होते हैं, इनका अंजाम भी एक जैसा होता है। फरमाया जब तुम यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ अकीदे के अंदर, फिक्र के अंदर, इबादत के अंदर, तरीकों के अंदर और लिविंग स्टाइल के अंदर, सियासत के अंदर, मईशत के अंदर, निसाब और किताब के अंदर, शबो रोज के अंदर, उठने बैठने के अंदर, कल्चर, तहजीब और तमद्दुन के अंदर इतने मुशाबे हो जाओगे जिस तरह पांव का एक जूता दूसरे जूते के मुशाबे होता है। फरमाया फिर तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो अल्लाह ने बनी इसराइल का अंजाम किया था। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। जो दीन होता है, दीन और मजहब के अंदर फर्क है। आप देख लें, मजहब के साथ शायद अमेरिका को, बरतानिया को, हिंदुस्तान को, चाइना को, रूस को इतना इख्तलाफ नहीं है। दुनिया में 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद अमेरिका के अंदर है। 7वीं दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिद जहां नमाज पढ़ी जाती है वो अमेरिका के अंदर है। और दुनिया के अंदर हर साल उम्रा और हज करने के लिए बहुत बड़ी तादाद इन गैर मुस्लिम मुल्कों से लोग आकर उम्रे और हज अदा करते हैं। और आप अक्सर ये एक सेरेमनी देखेंगे कि यकम रमजान को व्हाइट हाउस के अंदर और दिल्ली की लोकसभा के अंदर ये दो बड़े बड़े काफरों के सरपंच और काफरों के रिप्रेजेंटेटिव और मुसलमानों के सख्त तरीन दुश्मन ममालिक हैं। लेकिन अमेरिका में अमेरिकी सदर और इंडिया के अंदर जो भी इंडिया का वजीर आजम होगा वो मुसलमानों के एजाज में अफ्तार डिनर करवाता है। अफ्तार डिनर कि आओ जनाब रोजा तुम रखो, अफ्तारी आपकी अमेरिकी सदर करवाएगा, अफ्तारी आपकी मोदी करवाएगा। नमाज पढ़ने के साथ उनको कोई इख्तलाफ नहीं है। आप हैरान होंगे क्योंकि यूरोप के अंदर मजहब से बेजारी, सेकुलरिज्म, इल्हाद, क्रिश्चियनिटी से अपने आप को डिस्पैच करना ये बेइंतहा हो चुका है। वहां के गिरजे वीरान हो चुके हैं। लंदन में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर के अंदर बेशुमार ईसाइयों के गिरजे मुसलमान खरीदते हैं और उस गिरजे की थोड़ी सी अल्टरनेशन करवाकर उसके मीनारों को अंदर से थोड़ा सा बेहतर करके उन गिरजों को मस्जिदों के अंदर तब्दील कर देते हैं। या आप किसी जो इंग्लैंड पलट बंदा हो या इंग्लैंड के अंदर रहने वाला बंदा हो जो पाकिस्तानी निजाद हो, उसको पूछो, वो कहेगा हमने चंद ताजरों ने, मुसलमानों ने, मुखय्यर हजरात ने ईसाइयों से गिरजा लेकर उसको मस्जिद के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। और एक नहीं सैकड़ों ऐसे गिरजे हैं कि जिनको मस्जिदों में तब्दील कर दिया जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, उनको इस चीज के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। वो कहते हैं मजहब को इख्तियार करो, सूफीज्म को प्रमोट करो, अल्लाह की ज़रबे लगाओ, कलमे का विर्द करो, कलमे का जिक्र करो और आप जनाब नमाजें जितनी मर्जी पढ़ो, हज जितने मर्जी करो, उम्रे के लिए जितना मर्जी जाओ। ये इख्तलाफ क्यों नहीं है कि मजहब को वो किसी ना किसी सूरत शायद एक्सेप्ट करने के लिए हमें तैयार हैं एज ए मुस्लिम, कि जिस तरह हम ईसाई हैं इसी तरह ये भी मुसलमान हैं। ईसाई भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे, बैनुल मज़ाहब हम आहंगी होनी चाहिए, मिलजुल कर करना चाहिए। कभी चलो वो हमारे पास आ जाएं, कभी हम उनके पास चले जाएं, वो मस्जिद से बाहर नहीं आए, हम गिरजे से बाहर ना जाएं। इतना मजहब, रिलीजन दुनिया के अंदर
شاید ساری دنیا کو قبول ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان ملک یہ اعلان کر دے کہ آج کے بعد قرآن وہی ہے، اللہ کی شریعت وہی ہے، آیات وہی ہیں، بھیجنے والا رب وہی ہے، 58 مسلمان ملکوں میں کوئی ایک مسلمان ملک پاکستان یہ اعلان کر دے کہ آج کے بعد پاکستان کے اندر پھانسی کا نظام نہیں ہوگا، کہ دن دہاڑے سفید دن کے اندر قتل کرنے والے کو رات کو 3:30 4 بجے چھپا کر لوگوں کی نظروں سے ہٹا کر اس کے گلے میں رسا ڈال کر اس کو پھانسی چڑھایا جاتا ہے۔ آج کے بعد یہ نظام نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق، سورۃ النور کے مطابق اللہ نے کہا جب تم کسی مجرم کو سزا دو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو اعلان کرو، ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر ساری دنیا کو بتاؤ کہ آج فلاں چوک کے اندر، فلاں سٹیڈیم کے اندر، فلاں گراؤنڈ کے اندر، فلاں میدان کے اندر فلاں کو قتل کرنے والے کو، جس نے دن دہاڑے نوجوان کو قتل کیا، بوڑھے کو قتل کیا، عورت کو قتل کیا، اس کو سرے عام قتل کے بدلے قتل کی سزا دی جائے گی، ساری دنیا اس کو دیکھے گی، لائیو چلے گا، ساری دنیا کا میڈیا پر اس کو نشر کیا جائے گا۔ ایمانداری سے بتائیں، کیا اس نظام کو امریکہ، یورپ، دنیا کے کافر کسی صورت میں ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوں گے؟ حالانکہ دین تو وہی ہے، اسلام تو وہی ہے۔ وہ ہماری محترمہ بینظیر بھٹو، اللہ ان کو معاف فرمائے، کہتی تھی جب ان کو کہا گیا کہ یہ شریعت کا نظام نافذ کرو تو کہنے لگی کیا کہتے ہو کہ میں سارے پاکستانیوں کو ٹنڈا بنا دوں، میں سارے پاکستانیوں کے ہاتھ کاٹ دوں، میں سارے پاکستانیوں کو ایک ایک بازو کاٹ کر قوم کو کہاں لے کر جاؤں گی؟ حالانکہ تسبیح ہر وقت اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، مذہب کو مانتی تھی، مذہب کو مانتی تھی، ہر وقت تسبیح کرتی تھی۔ جب شہید ہوئی ہیں بقول ان کے، تو ان کے بازو پر امام زامن بھی باندھا ہوا تھا، امام زامن باندھا ہوا تھا۔ کسی نے بڑا لمبا چلا لگا کر اس نے تعویذ محترمہ کے بازو کے اوپر باندھا ہوا تھا۔ جب 9mm کا ان کے اوپر فائر ہوا تو امام ضامن تھا، ختم وہ دلواتی تھی، درود پاک کا ورد وہ کرتی تھی، بلاول ہاؤس کے اندر سالانہ ماہانہ دینی تقریبات وہ بھی کرتی تھی، کلمہ وہ بھی پڑھتی تھی، لیکن جب اللہ کی دین کی باری آئی تو کہتی ہے کہ میں کیا سارے پاکستانیوں کے ہاتھ کاٹ کر ان کو ٹنڈا بنا دوں؟ اللہ اکبر۔ حالانکہ قرآن تو وہی ہے کہ آپ کچھ قرآن کی باتوں کو مان لو، کچھ انکار کر دو، چلو کافر کریں تو کریں، مسلمان تو نہ کرے، مسلمان تو اس کا احترام کرے۔ کہتی ہے کہ جب میں آکسفورڈ سے پڑھ کے آئی تو مجھے ذوالفقار علی بھٹو میرے باپ نے کہا کہ محترمہ میری بیٹی آپ برقع پہن لو۔ پہلے برقع ہوتا تھا جو عورتیں کالے رنگ کی رومالی اپنی آنکھوں کے سامنے ڈالتی تھی، اس وقت رواج تھا، آج کل تو سٹائل بدل گئے۔ کہتی ہے کہ جب میں نے برقع پہنا، میں گاڑی میں بیٹھی تو میں لاڑکانہ سے دادو کی طرف جانا شروع ہوئی تو کہتی ہے مجھے جو درخت تھے وہ ہرے بھرے درخت بلیک اینڈ وائٹ نظر آنا شروع ہو گئے، بلیک اینڈ وائٹ۔ کہتی ہے میری دنیا کلرڈ کی بجائے بلیک اینڈ وائٹ ہو گئی۔ کہتی ہے اس دن کے ساتھ آج تک میں نے یہ عزم کیا کہ میں کبھی برقع نہیں پہنوں گی۔ اب بتاؤ کیا یہ اللہ کی شریعت نہیں؟ تلک
تلکا حدود اللہ، کیا یہ اللہ کی حد نہیں؟ جاؤ 58 مسلمان ملکوں کے اندر، مصر کے اندر، سوڈان کے اندر، الجزائر کے اندر، ملائیشیا کے اندر، انڈونیشیا کے اندر، پاکستان، وسطی ایشیائی ریاستوں کے اندر، ساری خلیجی ملکوں کے اندر کوئی ایک ملک بتائے نمازیں پڑھنے والے، حج کرنے والے، روزے رکھنے والے، زکاتیں دینے والے، عمرے کرنے والے، مذہبی امور کے لیے وزارتیں بنانے والے، کیا کبھی وہ اللہ کی شریعت کا لحاظ اور پاس کرتے ہوئے اس قانون کی کبھی بات بھی نہیں کرتے ہو، ڈرتے ہوئے بات کہ اگر بات کریں گے تو IMF کا قرضہ رک جائے گا، کامن ویلتھ ناراض ہو جائے گا، ورلڈ بینک قرضہ روک دے گا، UN کی طرف سے پابندیاں لگ جائیں گی، ایکسٹریمزم کا ٹھپا لگ جائے گا، ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جائے گا، ہمیں بنیاد پرست کہا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کفر ایز اے مذہب ہمیں اختیار کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایز اے دین محمد وہ دنیا کے اندر ایکسپٹ کرنے کو ہمیں تیار نہیں ہے۔ چلو یہ تو ان کی بات تھی، میں بھی مسلمان، میں بھی ایز اے مسلم دین اسلام کو ایز اے دین ایکسپٹ کرنے کو ابھی تک ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں۔ میں بھی بڑا نہا دھو کر، خوشبو لگا کر، بڑے اہتمام کے ساتھ شلوار اوپر کر کے، سر کے اوپر ٹوپی پہن کر مسجد کے اندر تو آ جاؤں گا، لیکن مسجد کے اندر آنے والے کو، مسجد کے اندر آ کر جمعہ سننے والے کو، نماز پڑھنے والے کو، تراویح پڑھنے والے کو، اللہم لبیک کہنے والے کو آپ بولو کہ حاجی صاحب، نمازی صاحب، عبد الجبار، عبد القہار، عبداللہ صاحب، آپ بینک کے اندر اپنا سیونگ اکاؤنٹ بند کر دو، سود لینا اور دینا حرام ہے۔ کیا خیال ہے کتنے نمازی ہوں گے جو اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ بریلویت کے اندر، دیوبندیت کے اندر، حنفیت کے اندر، شافعیت کے اندر، مالکیت کے اندر، اہل حدیث سلفیت کے اندر، بتاؤ مسلمانوں کے کسی فرقے کے اندر، کسی مذہب کے اندر، کسی فقہ کے اندر سود حلال ہے؟ مسجدوں میں جھگڑا کرنے والے، مسجدوں میں اختلاف کرنے والے، مسجدوں میں مناظرے کرنے والے، مسجدوں میں نفرتوں کے بیج بیجنے والے، جب بینک میں جاتے ہیں سارے بھائی بھائی ہو جاتے ہیں۔ جب بینک میں جا کر سود کھانے کی باری آئے، حرام کھانے کی باری آئے، انشورنس کی باری آئے، سب سے بڑے گناہ کو اختیار کرنے کی باری آئے، سیونگ اکاؤنٹ کھولنے کی باری آئے، تو کہتے ہیں خیر ہے یہاں سارے بھائی بھائی ہیں۔ کسی دکاندار کو بولو کہ تو ابھی نماز پڑھ کے گیا ہے، دیکھ تو نے جھوٹی قسم نہیں اٹھانی دکان پر بیٹھ کر، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اپنے کانٹے میزان ترازو کے اندر جھول پیدا نہیں کرنا، ڈنڈی نہیں مارنی، ملاوٹ نہیں کرنی، رشوت نہیں دینی، کسی کا مال جھوٹے طریقے سے نہیں کھانا۔ یہ ساری بیماریاں جو میں نے بیان کی ہیں یہ کافروں کے اندر ہیں کہ ہمارے اندر بھی ہیں؟ اس سے کیا معلوم ہوا کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں چونکہ ہم مذہبی مسلمان ہیں، لیکن دین شروع ہوتا ہے دکان پر،
مذہب کا کام ہے مسجد کے اندر، دین ہے دکان پر، گھر کے اندر، معاشرے کے اندر، سیاست کے اندر، معیشت کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر، سمویدھان کے اندر، آئین کے اندر، قانون کے اندر، کچہری کے اندر، عدالت کے اندر۔ بتاؤ یہ جتنے مقامات جو پریکٹیکلی امت محمد کی آواز گائے ہیں، کیا آپ کو ان تمام جگہوں پر اللہ کے نبی محمد کا کئی نام نظر آتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم مذہبی طور پر تو مسلمان ہیں، لیکن اسلام کو ایز اے دین، زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا جو کوڈ آف لائف ہے، جس سے بازار کے اندر پاکیزگی آئے گی، چیزوں کے اندر آسودگی آئے گی، معاشروں کے اندر امن آئے گا، رزق کے اندر حلال آئے گا، سود سے چھٹکارا آئے گا، مدینے کا نظام اسلامک سوسائٹیز کے اندر ڈومینیٹ ہوگا۔ ہم مذہب کو اختیار کرنے کو تیار ہیں، نماز چھوڑنے کو تیار نہیں، روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں، حج چھوڑنے کو تیار نہیں، عمرہ چھوڑنے کو تیار نہیں، لیکن ان چند عبادات کے علاوہ باقی دین محمد کو اختیار کرنے کے لیے آج کی امت محمد تیار نہ بولو۔ پریکٹیکلی تو وہی ہے۔ میں بھی آپ کے معاشرے کا، آپ کی سوسائٹی کا حصہ ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سن لو، بڑی تم نے، بڑی ہم نے تجربات کیے کہ شاید بے ایمانی کے ساتھ میرا نفع زیادہ آ جائے گا، میری دکان زیادہ چل جائے گی، میری امپورٹ ایکسپورٹ بہتر ہو جائے گی، دھوکے کے ساتھ میری مارکیٹ منڈی کے اندر چاندی لگ جائے گی۔ 75 سال سے ہم اس پاکستان کے اندر اپنی مرضی کے نظام، امریکہ کے نظام، کمیونزم کے نظام، کمیونزم کے نظام، کیپٹلزم کے نظام، سوشلزم کے نظام، کافروں کے نظام، اپنے نفسانی خواہشات کے نظام، ان سارے شیطانی نظاموں کو 75 سال سے پاکستان کے اندر ان پریکٹس ہے۔ بتاؤ پاکستان نے ترقی کی ہے یا ترک گیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جس ملک میں، جس ریاست میں، جس اسٹیٹ کے اندر اللہ کی ایک حد کو نافذ کیا جائے، ایک حد کو کہ اعلان کیا جائے کہ قتل کے بدلے قتل ہوگا، فرمایا اس ملک پر، اس ریاست پر، اس اسٹیٹ پر، اس ملک کے اوپر اتنی اللہ کی رحمت آئے گی، اتنی اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی کہ 40 دن مسلسل رحمت کی بارشیں برسنے کے بعد بھی اللہ کی زمین پر اتنی برکتیں اور انسانیت کے لیے اتنی پراسپیرٹی اور خوشحالی نہیں آئے گی جتنی اللہ کی ایک حد پر عمل کرنے کے ساتھ اللہ اس ریاست کو برکتوں سے نوازے گا۔ یہ دین محمد کی معیشت۔ تم نے کلمہ نبی کا پڑھا اور معیشت IMF کی چلائی، تم نے کلمہ نبی کا پڑھا اور ملک کے وسائل امریکہ کے حوالے کیے، تم نے کلمہ محمد کا پڑھا اور اس ملک کے اندر سود کا نظام چلایا، پھر کہتے ہو
ہم ترقی نہیں کرتے، ہم کامیابی سے ہمکنار کیوں نہیں ہوتے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کشانوں پر، برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ میرے محترم بھائیوں، جب اسلام کو ایز اے دین مسجدوں سے نکال کر اپنی دکان پر لے کر جائیں گے، اپنی عورتوں کی آنکھوں اور پردوں کے اندر لے کر آئیں گے، اپنے سکول اور کالجز کے اندر لے کر آئیں گے، اپنی یونیورسٹیوں کے نصابوں کے اندر اسلام کے قانون کو ڈومینیٹ کریں گے، پاکستان کے آئین کے اوپر اللہ کے دین کی چھاپ لگا کر اس ملک کو کلمے کے حوالے کریں گے۔ جب دین محمد اس ملک کے اندر آئے گا انشاءاللہ پھر یہ ساری چیزیں ہمیں از سر نو ری آرگنائز کرنا پڑیں گی، دوبارہ منظم کرنا پڑے گی، اور انشاءاللہ جو دین محمد کا غلام ہو جائے اللہ اس کو کافروں سے پھر آزادیاں عطا کرتا ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا وما علینا الا البلاغ المبین۔